وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلم خواتین سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ پر پردہ ڈال لیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، جبکہ یہ مغربی تہذیب جو ہے پردے کو دقیانوسی یا پھر پرانے زمانے کا انداز یا پھر یہ کہہ کر کہ یہ پرانی باتیں ہیں۔ بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و سامعات، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی، تحفظ حجاب۔ موجودہ دور میں عورت کا پردہ جس قدر موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس کی مثال مشکل ہی نہیں، ناممکن سی ہے۔ اصل وجہ یہ، ہمارے معاشرے کا جو کردار پردے کو لے کر، حجاب کو لے کر جو بد احتیاطی، غفلت، سستی اور کاہلی، فیشن پرستی کے نام پر یا پھر ترقی کے نام پر یا پھر اونچائی کی طرف بڑھنے کے نام پر لے کر جو غفلتیں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کم عقل اسلام دشمن مسلمانوں کے داخلی مسائل میں جو انٹرفیئر ہو رہے ہیں، مداخلت جو کر رہے ہیں، جس کے باعث مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو روڈوں پر آنا پڑ رہا ہے ریالی اور احتجاج کے نام پر، تاکہ اپنے حق کو مانگے۔ کیا ہی بہتر ہوتا مسلمان اس عمل کو، جو حجاب ہے، اس حجاب کو اپنا ایک فرض عین سمجھ کر کتاب و سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اپنے معاشرے اور سماج میں اس پر عمل کیے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تحفظ حجاب اسلامی شریعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اس میں کسی مذہب اور مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلم خواتین سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ پر پردہ ڈال لیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، جبکہ یہ مغربی تہذیب جو ہے پردے کو دقیانوسی یا پھر پرانے زمانے کا انداز یا پھر یہ کہہ کر کہ یہ پرانی باتیں ہیں، آج یہ نہیں چلتا، یہ کہہ کر جو بنا پردے کے جس انداز میں لباس اور پوشاک کے اندر اپنے آپ کو آزادی کرے چلے گا، نہیں کرے چلے گا، یہ اختیاری بات ہے۔ چہرہ حجاب میں ہے یا نہیں ہے، بڑے اختلافات ہیں۔ اس سے قطع نظر اتنی بات ذہن میں رہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے، نعوذ باللہ، کیا ازواج مطہرات بے پردہ ہوتی ہیں؟ جب اللہ نے اپنے حبیب کی بیویوں سے کہلوایا، کہا کہ آپ پردہ کریں، مومن عورتیں پردہ کریں، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں پردہ کریں، یہ کیوں؟ کہ حجاب جو ہے مسلم شریف زادیوں کی پہچان ہے، تمہاری عزت و عفت کا یہ قلعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فلا یوزین، اگر آپ حجاب میں ہیں، آپ اپنے آپ کو ستر پوشی کیے ہیں، تو مطلب یوں سمجھو کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہیں۔
کوئی آپ کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھے گا, غلط ارادے سے نہیں دیکھے گا, آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے میں شرم محسوس کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی مختصر انداز میں عورت کا جو تعارف کیا ہے, المرأۃ عورہ, ترمذی کی روایت ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سراپا پوشیدہ ہے, سراپا پوشیدہ ہے. اور پھر اتنی بات ذہن میں رہے, تاریخ اسلام کے مختلف ادوار گزرے, ہر دور میں ہر زمانے میں اجتہادی مسائل کے لے کر شریعت اسلامیہ کے معاملات میں اختلاف رہا, لیکن پردے کو, حجاب کو لے کر کبھی اختلاف نہیں. پردہ ہر دور میں, ہر مذہب میں شرافت کی اور خیر کثیر کی نشانی رہی اور خیر کثیر کا منبع رہا. اس کے بالمقابل بے پردگی, بے حجابی جو رفتہ رفتہ بے لباسی, عریانیت, ننگا پن کی پہنچ کو پہنچنے لگی, اس کی تاریخ اگر ہم دیکھ لیں, تاریخ کا اگر جائزہ لے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز تاریخ انسانی سے شروع ہوا ہے. جس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان دونوں سے کہا تھا تم جنت میں رہو, جو چاہو کہو, جہاں چاہو رہو, لیکن شیطان کو جو بے چینی تھی, جو شیطان کے دل میں, جو ابلیس کے دل میں جو وسوسہ تھا, جو اس بات کا کینہ اور کپٹ تھا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا اور ان کو جنت میں رکھا گیا, اب میں ان کو کیسے نکالوں, کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لهم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, ان باتوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں بہکایا, پھسلایا, اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ لیبدی لہما ما اوری عنہما, جو چیزیں آپس میں آدم اور حوا کی شرمگاہ چھپی ہوئی تھی ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے. نتیجہ آپ سب جانتے ہیں, پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا. لیکن آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جو ازلی دشمنی شیطان نے جو شروع کی ہے مسلمانوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, یہ کہ فتنے کی جو جڑیں ہیں زمین پر نہیں کہیں اور ہیں, اور پھر اس کی جو باغ ڈور ہے بے پردگی کی, بے حجابی کی, عریانیت کی, ننگے پن کی جو باغ ڈور ہے, ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ابلیس کے پاس ہے. اور یہ وہ شیطان ہے جس نے بنی آدم کو ہر طریقے سے, ہر اینگل سے, مختلف انداز میں بہکانے, راہ راست سے ہٹانے کا جو وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, اس کو پورا کر رہا ہے. کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ اکبر. بھائیوں, اس کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, جو صبح و شام کے اذکار میں, اللہم استر عوراتی وآمن رواتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی, ان دعاؤں کو ہم نے اٹھا کر کہیں پر مقدس کتابوں میں رکھا ہے. شیطان کا جو چیلنج ہے, یہ مسلمان خاتون کے لیے آج کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے اور اپنے حجاب کی کیسے حفاظت کر سکتی ہے. تاریخ اسلام میں بتاتی ہے, تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ شیطان نے شرک جیسے عظیم گناہ کو مبتلا میں کرانے کے بعد بھی سکون اور چین سے نہیں رہا, بلکہ اس کے بعد انسان کو بے حجابی کے فتنے سے دوچار کر کے ہی دم لیا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں, عرب میں قریش قبیلے کے علاوہ جتنے عرب کے قبائل تھے, کعبۃ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ننگا برہنہ طواف کیا کرتے. ان کے انداز مختلف رہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس مکر و فریب کو چاک کیا, اس بات کی وضاحت کی, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم, اے آدم کی اولاد, تمہیں شیطان غوطے میں نہ ڈال دے, تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تمہیں فتنے میں نہ ڈالے, کہ جس طرح تمہارے باپ آدم اور حوا کو جنت سے جو نکالنے کا جو عمل درآمد ہوا تھا, تمہیں شیطان ایسا فتنے میں نہ ڈالے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا, میں ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میری امت میں جو سب سے بڑا جو میرے بعد فتنہ میں نے جو چھوڑا ہے, یعنی میری امت کے لیے جو رہا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب یہ حقیقت ہے, عورت کے حسن کا جادو جب سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو بڑے بڑے دانشور اور سمجھداروں کی عقل پر بھی ماتم کے قابل رہ جاتی ہے. الا ما شاء اللہ الا من رحم ربک, اللہ جس کو بچا لے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عصر حاضر میں, موجودہ دور میں
مغرب نے فتنے بے حجابی کو الگ الگ انداز میں اٹھا کر پیش کیا. کہیں پر آزادی نسوان, عورتوں کو ورغلایا. آپ کی آزادی چھن رہی ہے. آپ اونچے کالج میں جا کر نہیں پڑھ سکتے, آپ اونچے کام نہیں کر سکتے, آپ بھی مردوں کے برابر خانہ ہے دوش بدوش کھڑے ہو کر مارکیٹ میں جا سکتے ہیں, فلاں فلاں الگ الگ انداز میں بہکایا اکسایا. یہ آپ کی جو پردہ ہے, یہ آپ کا جو حجاب ہے, یہ آپ کا برقع جو ہے, آپ کی جو حجاب جو ہے, آپ کو ترقی سے روکتی ہے. ترقی کے نام پر, آزادی کے نام پر, بلکہ اس بات کی علامت نہیں, اس کی ضمانت قرار دیا. پردے کو ایک عورت کی بنیادی ضرورتیں اور بنیادی حقوق کی بنا پر منافی سمجھتا ہے, اور عورت کی ترقی میں ایک بہت بڑا رکاوٹ سمجھایا گیا. اور یہی چیز کو لے کر کتنی مسلمان مائیں بہنیں ہیں جو بے پردگی کے ساتھ جینے کا ایک مشن بنائے رکھی. اگر پردے کے متعلق نصوص اسلامیہ کا اگر ہم مطالعہ کریں, یہ بات واضح ہوگی, شریعت اسلامیہ کی نظر میں پردہ صرف وہ اوڑھنی یا دوپٹہ نہیں ہے جو ایک مسلم خاتون جس کو استعمال کرتی ہے, بلکہ شریعت اسلامیہ میں عورت ایک پردہ ہے, حجاب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورہ فاذا اخرجت, جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, فاستشرفها الشیطان, شیطان اس کو گھیر لیتا ہے, شیطان اس کے اپنے اشراف میں اس کو لے کر چلتا ہے. اس کے ذریعے کس کو بہلائیں, کس کو پھسلائیں, کس کو پریشان. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں, بڑے زوروں سے گھر میں ٹی وی چلی ہے, جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے ٹی وی کا ویلم کم ہوتا ہے, ٹی وی پوری بند نہیں ہوتی ہے. دوسری بات, جیسے اذان ہوتی ہے مسلم خواتین کیا کرتے ہیں بھائی, کیا کرتے ہیں, فوراً سر پر پلو آتا ہے. سبحان اللہ, کیا دینداری ہے دیکھیے. ایک ایسی دینداری بھائی, کیا صرف اپنے سر پر وقتیہ طور پر سر پر پلو کا آ جانا کیا یہ حجاب ہے؟ نہیں, بس رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. مطلب یہ کہ ہم صرف نام نہاد کے مسلمان, نعوذ باللہ. یہ پوروں کی بات نہیں ہے, بعض گھروں کی بات ہے, اور ہمارے ان بعض گھروں کے اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کی آواز ایک بات ذہن میں رہے, عورت کیا ہے؟ پوری کی پوری عورت. عورت کے معنی پوشیدہ چیز کے, اور اس کی آواز میں بھی پردہ ہے. کیا کہا قرآن نے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. مسلمان عورتوں سے, مسلمان خواتین سے اس بات کی تعلیم دی گئی, مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی آواز میں لچک یا میٹھاپن انداز استعمال کر کر کسی غیر محرم سے بات نہ کریں. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, خواہش ظاہر کرے گا, للچائے گا وہ انسان جس کے دل میں روگ ہے, بیماری ہے, بات کو بڑھائے, بات کو زیادہ کرے, یہ سلسلہ جاری رکھے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے, اس کے لباس میں پردہ ہے, اس کے بناؤ سنگار میں, اس کے چال ڈھال میں, اس کے رہن سہن میں, اور اس کے رکھ رکھاؤ میں بھی پردہ ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, صنفان من اہل النار ولم ارا, اللہ اکبر کبیرہ. آپ غور کریں, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کے دو قسم, دو ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے, جس کے ذریعے لوگوں پر ضرب کاری کرتا ہے, لوگوں کو ستاتا ہے, مارتا ہے. دوسرا جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والا جملہ, جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی دھڑنگی ہیں. مطلب یہ کہ بالکل چھوٹے کپڑوں کا استعمال ہے, یا بالکل پتلے کپڑوں کا استعمال ہے, یا پھر کپڑے بالکل ٹائٹ ہیں جس کے ذریعے سے اعضاء کی منظر کشی ہوتی ہے. العیاذ باللہ. اللہ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی لوگ ہیں, جہنمی لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک عورت ہے جس کا بناؤ سنگار, رہن سہن, جس کے کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی ہوگی, لوگوں کو اپنی جانب مائل کرے گی, مٹک کر چلتی ہوگی, اور ان کے سر پر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح چونڈا اور وہ چھٹکا ہوگا, جس کے ذریعے سے اس کی منظر کشی ہوتی ہے.
اور ایسی عورتوں کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ او مسلمان ماؤں بہنوں، اے بھائیوں، اے میرے چھوٹے بڑے بھائیوں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی، ہماری بچی، ہماری بہو بیٹی اس طرح کا لباس، اس طرح کا پوشاک اور اس طرح کا حلیہ رکھ کر اللہ کے پاس جنت میں جانے کے بجائے جہنم رسید ہو جائے؟ معمولی سی چوٹ آتی ہے، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے ہمارے گھر والوں کو، ہم بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کی وہ تعلیم ہماری نظروں سے ہٹ گئی جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے نہیں سنتے بھائی، گھر میں کتنا بھی بولے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، 2 سالہ 5 سالہ لڑکیوں کے ڈریس خریدنے کے لیے جائیں، آپ کو سیدھا سادہ لباس فل استن والا کپڑا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ پرانی یا پھر کوئی غیر معروف دکان ہوگی جس میں بیچارہ کم گراہک کرتا ہوگا، ایسی دکان میں ایک آدھ کپڑے مل جائیں تو مل جائیں۔ ارے کون سی زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کپڑے فلسطین کے کپڑے کہاں مل رہے ہیں آپ کو؟ پوری مارکیٹ چھان کر آئیے، آپ کو نہیں ملیں گے، دکاندار یہ بول کر وہی چپکا کر بھیج دے گا۔ ارے کیا کرنا جی، نہیں مل رہے لالی ہم نہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم اپنے بچیوں کو جو اپنے گھر میں پنپ رہی ہیں، تربیت پا رہی ہیں، بچپن ہی سے ان کو ہاف آستین کے اعتبار سے یا پھر اسکرٹ کی طور پر چھوٹے چھوٹے کپڑے اگر پہنائے، بڑے ہونے کے بعد اگر ان کو فل آستین کا اور فل کپڑا پہنایا تو ان کو گھٹن ہوگی، ان کو تکلیف اور بے چینی ہوگی، امی یہ کپڑے ہم کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں، سرے سے انکار کر دے۔ اب یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، نانی اماں کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نہیں۔ بچوں کو ہم دین سکھائیں، بچوں کو شریعت سکھائیں، بچوں کا بچپن ہی سے حجاب کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا آپ فاطمۃ الزہرا کی چاہنے والے ہیں، آپ مائی عائشہ اور خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدون ریحھا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگی، جبکہ جنت کی خوشبو کے تعلق سے مختلف روایتیں اتنی میل دور تک اس کی خوشبو میسر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے خواتین سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تم اپنی گھروں کو چمٹی رہو، اپنے گھروں کی زینت بنے رہو، اپنے گھروں کو سمسار میں سنوارو۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے شوہر کی قدردانی کے سلسلے میں اور اپنے ماحول اور سماج کو سنوارنے سدھارنے کے سلسلے میں دیکھتے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو جاہلیت کی جو بے پردگی تھی اس طرح تم نہ نکلو۔ اور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب چلیں تو پیر پٹک کر نہ چلیں۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کے چلنے کی وجہ سے ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے آپ فیشن جو ہے، بچیوں کے پیر میں جو پازیب پہناتے ہیں ہم، ارے بچی چھوٹی ہے، بڑی ہو جائے گی تو سمجھ جائے گی، سدھر جائے گی۔ نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں، دین سکھائیں، شریعت کا تعارف کرائیں، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کی تعلیم ایسی ہے لہذا آپ ایسا کپڑا نہیں پہنیں گے، لہذا آپ ایسا زیور نہیں پہنیں گی۔ کسی نے کہا تھا پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ پازیب کی جھنکار نہ ہو۔ چھوٹے کیا، بڑے کیا، جوان کیا، عمر رسیدہ، دیکھیے آپ پازیب جو پہن چھن چھن کی آواز، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ سراسر قرآن اور سنت کی مخالفت ہے۔ عورت کی نظروں میں بھی پردہ ہے۔ بعض دنیا دار بہت زیادہ پڑھے لکھے مرد اور خواتین کہتے ہیں ارے یہ حجاب میں کیا رکھا ہے؟ حجاب تو اپنی آنکھوں کا ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا وہ امہات المومنین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں اور ایمان والی عورتیں بے پردہ تھیں جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ اور اب آئی ہماری مائیں بہنیں جو دنیا کی دل دادا ہیں یا مغربی تہذیب پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے نگاہوں میں پردہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتی ہیں، جبکہ مومن عورتوں سے کہا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے عزت و عفت کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ، وہ ایک مسلم عورت کیا ہی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وہ مائی، وہ بہن، تم کتنے خوش نصیب ہو جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی تمہیں بشارت ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ 4 کام آ جائے، وہ کیا کام ہے؟ اذا صلت خمسہا، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھنا ہے، وحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، واطاعت بالہا وزوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا ہے، وقیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ، تم جنت میں چلی جاؤ، من ای ابواب الجنہ، سبحان اللہ، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم چلی جاؤ۔ کام تھوڑا ہے، پیمنٹ بہت بڑی ہے۔ کتنے اعزاز کی بات ہے اس عورت کے لیے جس کو جنت کے سبھی دروازوں سے ویلکم کیا جائے گا۔ آج اسٹیج پر چڑھنے کے لیے، ایک مقام پانے کے لیے، ایک مرتبہ پانے کے لیے اپنے حجاب کو تار تار کر اپنے حجاب کو چھوڑ کر، کتنی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں تو حجاب میں نکلتی ہیں، اور باہر جانے کے بعد اپنے حجاب کو نکال کر کسی پیکٹ میں ڈال کر رکھ دیتی ہیں اور پھر اپنا کام کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنی نیک عورت تھی جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور کہا اللہ کے نبی، مجھے مرگی کا مرض ہے، مرگی کی بیماری ہے، جب مجھے فیڈس آتا ہے، مرگی کی بیماری آتی ہے تو میں کہیں گر جاتی ہوں، میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بے ستری ہو جاتی ہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے شفا دے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ لَكِ الْجَنَّةُ، سبحان اللہ، قربان جائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک جملے میں جو جنت کی جو بشارتیں ملتی تھی، ان بشارتوں کو لے کر صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، صبر کرتے اور اس چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے۔ اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے اللہ تم کو جنت دے گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم چاہو، وَإِن شِئْتِ، اگر تم چاہو، ادعو اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں، اللہ تم کو شفا دے گا۔ کہا اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت کی ضمانت دیجیے۔ کچھ ہی دیر میں کہا اللہ کے نبی بس آپ میرے حق میں ایک دعا کیجیے، جب میں مرض کی وجہ سے زمین پر گر جاتی ہوں تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بے ستری ہوتی ہے، میرے کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں، بے ستری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اس مرض کی وجہ سے میں گر جاؤں تو میرے کپڑوں کے ادھر ادھر نہ ہو جائے، بے ستری نہ ہو جائے، بے حیائی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس خاتون کو آپ سلام کریں، ہم سلام کریں اس عورت کو جس نے بیماری پر صبر کرنے کی بات کی جنت کے حصول کے لیے، اور پھر پیارے نبی سے دعا کی درخواست کی اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے جب میں گر جاؤں تو میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ لیکن آج فیشن چلا ہے، جتنا شارٹ، جتنا چھوٹا اور جتنا ماڈرن طریقے کا اور جتنے پھٹے اور جتنے سوراخ والے کپڑے پہنیں گے اتنی ہی ماڈرن لڑکی سمجھی جائے گی۔ عورت کا خوشبو لگانا اس میں پردہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایو امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فهي زانیہ وکل عین زانی۔ اللہ اکبر، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی کوئی عورت عطر لگاتی ہے اور لوگوں سے گزر ہوتا ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ عورت زانیہ ہے۔ وکل عین زانیہ، اور اس کو دیکھنے کے بعد خوشبو کو محسوس کر جو دیکھتے ہیں وہ آنکھیں بھی زانیہ۔ تو مطلب سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور ایک عجیب المیہ دیکھیے، عطر کا استعمال کرنا، اچھی ڈریسنگ کرنا، عام طور پر برا نہ مانے، حقیقت ہے۔ عام طور پر گھروں میں عورتیں اپنے میلے کچیلے وہی کپڑوں میں رہتے ہیں۔ جس کے لیے بننا سورنا ہے اس کے لیے بننا سورنے کا وقت نہیں ہے۔ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں، سنور رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، فنکشن میں جا رہے ہیں، بن رہے ہیں، سنور رہے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، ذرا ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، ہمارا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہیں، شریعت نے پردے کے بہت سارے اغراض اور مقاصد بتائے،
شریعت کے مطابق حجاب اللہ کی اطاعت ہے, رسول کریم کی فرما برداری ہے, کیونکہ حکم ہوا وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو ظاہر ہوتا ہے. لیکن آپ کپڑے دیکھ لیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ڈریس کیوں نہ ہو, اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, جو چیز نظر نہیں آنی ہے وہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے کی. حجاب کیا ہے؟ فیشن ہے؟ نہیں, یہ ایک تعبدی حکم ہے اللہ کا, ہمیں کرنا ہی ہے, اختیار نہیں ہے. کریں گے چلے گا, نہیں کریں گے چلے گا نہیں. حجاب عزت و ناموس کے تحفظ کی ضمانت ہے, عفت و پاک دامنی کی علامت ہے. حجاب دلوں میں پاکیزگی کا احساس پیدا کرتا ہے, بیمار دلوں کے روگ کو پاک کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیتیں نازل ہوئی ان میں ایمان والوں سے یہ کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ, جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے, عورتوں سے کوئی چیز لینی ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, پردے کی آڑ میں رہ کر مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ, یہ چیز پاکیزہ ہے, یہ چیز تمہارے لیے پاک دامنی ہے, تمہارے لیے وَقُلُوبِهُنَّ, اور عورتوں کے لیے پاک دامنی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیے, بس اشاروں میں میں جا رہا ہوں, 60-70 سالہ ساس سے داماد پردہ کرے گا, 19-20 سال کی سالی سے بالکل بے تکلفی سے بات کرے گا, جبکہ ساس سے پردہ ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں ساس اپنے داماد سے پردہ کرتی ہیں, سالی اپنے بہنیں سے پردہ نہیں کرتی. یعنی جن چیزوں سے روکا گیا وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں فیشن اور ماحول بنا ہوا ہے, اور جن چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے سے روکا گیا وہ چیزیں ارے دقیانوس, یہ پرانی باتیں ہیں. حجاب حیا ہے, حیا ہی انسان کو انسان بناتی ہے. الحیاء من شعبۃ الایمان, حیا داری ایمان کا ایک حصہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, جو کرنا چاہو کرو. حیا کیا ہے؟ غیرت ہے. غیرت کی بقا انسان کی روحانی زندگی ہے. اگر اس کا فقدان ہے, غیرت نہیں ہے, تو پھر روحانی موت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس کون ہے؟ جس کے گھر میں ماں, بہن, بیٹی, کوئی خاتون بے غیرتی کا کام کرتی ہے, غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ اور باتیں کرتی ہے, اگر اس کو معلوم ہو جائے اور اس کا برداشت کرتا رہے تو چل رہا ہے, دوستانہ ماحول ہے, کلاس میٹ ہے, کزن ہے, فلاں ہے کر کر ایسی بات چل رہی ہے, تو مطلب یہ دیوس ہے. دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. عورت کبھی مریم, عائشہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ یہ بننے کو قابل فخر سمجھتی تھی, لیکن آج وہ حسینہ کائنات, وہ حسینہ ملک یا پھر مس ورلڈ بننے کو کامیابی کا ایک زینہ سمجھتی ہے. مسلمان خواتین کے لیے پیغام ہے کہ عصمت و عفت کے تحفظ کے لیے حجاب ایک قلعہ ہے. جس طرح آپ جس قلعے میں رہتے ہیں اس کی تاریخ بڑی ہے. اپنے آپ کو محصور کرنا, محدود کرنا, آنے والے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا, بس مطلب آسان سی بات ہے, اور قلعے والوں کے لیے بات سمجھنا بہت ہی آسان ہے. حجاب ایک عورت کے لیے قلعے کی طرح ہے. اور پھر لہذا اس دور پرفتن میں جہاں پر ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پر, مردوں پر, عورتوں پر, مساجد پر, مکاتب پر جو یلغار ہے, جو وقت کی پکار ہے, ایسے موقع پر اگر ہم اسلام پر, شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کب عمل کریں گے؟ اہل ایمان مردوں کے لیے, خواتین کے لیے پیغام ہے کہ اس حجاب کی حفاظت کریں, یہ وقت کی پکار ہے. آخری بات اصل میں ہوا یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. جہاں جس علاقے میں ہے, جہاں جس کلچر و تہذیب میں ہے, وہاں پر اس طریقے کا معاملہ ہے. کسی نے کہا تھا عورت نے گھر چھوڑ دیا, عہد و وفا کو توڑ دیا, صبر و وفا کی پتلی نے صبر کا دامن چھوڑ دیا, خواہش پیسہ کمانے کی دفتروں تک لے آئی ہے. خواہش پیسہ کمانے کی دفتروں تک لے آئی ہے, حرص و طمع کی سبقت نے
کیسے قیامت ڈھائی ہے، یہ مشرق کی بیٹی تہذیبوں کی رانی، یہ مشرق کی بیٹی تہذیبوں کی رانی، مغرب میں کھوئی ہوئی دیوانی ہے۔ بھائیوں، پورے خلاصے کی بات، حجاب ایک عورت کا ایک شان ہے، ایک مان ہے، عزت ہے، اس کی عفت ہے، اس کی پہچان ہے، شریف لوگوں کی پہچان ہے۔ فلا یؤذین، اگر عورتیں حجاب میں رہتی ہیں تو کوئی ان کو نہیں ستائے گا، کوئی نہیں ان کو چھیڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوتے ہیں ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ کتاب و سنت پر جینے، کتاب و سنت پر مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ جو بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کا تو آسانی کے ساتھ انتظام فرما۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی پہ، گھروں مکان، دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، جملہ منتظمین کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اپنے تیرے گھروں کو آباد کرنے میں، تیرے دین کے پرچار کرنے میں جو بھی اپنا یوگدان دیا ہے، قربانیاں دیے ہیں، اللہ ان سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو بھی ہمارے چھوٹے بڑے ایمان پر مرے ہیں، اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنا۔ اللہ ہمارے بہو بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔